إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا انعام و اکرام رمضان المبارک کی صورت میں جو تھا وہ ہم سے رخصت ہوا، لیکن ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے کہ جس مقصد کے خاطر اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا تھا، کیا وہ مقصد ہمیں حاصل ہوا یا یوں ہی یہ مہینہ آیا اور گزر گیا؟ عام ایام کی طرح ہم نے کچھ اس سے حاصل نہیں کیا، کوئی جو مقصد حاصل کرنا چاہیے تھا ہم نے حاصل نہیں کیا، تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے اور آئندہ کی زندگی میں ابھی سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت سے جڑ جانا چاہیے. کیوں؟ اللہ رب العالمین اصل میں ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد اصل میں اللہ رب العالمین کی بندگی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے، اپنے نبی کو، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عبادت گزار تھے، اللہ رب العالمین کے اوامر پر عمل کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو بچا لانے والے تھے، اور منہیات سے، محرمات سے، بدعات و خرافات سے بچنے والے تھے. ان سے بڑا بچنے والا، ان سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی نہیں تھا. اللہ رب العالمین اپنے نبی کو بھی تلقین کرتے ہیں. یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تلقین کے، اس حکم کے نشاندہی کے محتاج ہیں، تو ہم اور آپ بہت زیادہ محتاج ہیں اس بات کے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے. یعنی عبادت کب تک کرنی ہے؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے. سلف صالحین سے پوچھا جاتا تھا راحت کب ہے؟ یعنی انسان کی زندگی میں، ایک مومن کی زندگی میں راحت کب نصیب ہے؟ تو کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور ایمان کی حالت میں مریں گے تب ہمارے لیے راحت ہے، چین سکون ہے. ورنہ دنیا کی زندگی میں ہم اگر راحت طلب کریں گے، عیش و آرائش طلب کریں گے تو کیا ہوگا؟ اصل مقصد فوت ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے وہ فوت ہو جائے گی. تو یہ دیکھیے اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. کہاں تک؟ کب تک؟ جب تک کہ آپ کی موت نہ آ جائے. تو آپ دیکھیں یہ ہمارا طریقہ، ہمارا نظریہ اور ہماری عملی زندگی کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت زندگی بھر کر رہے ہیں یا کسی خاص موسم میں کر رہے ہیں. رمضان المبارک میں کر لیے، اب آزاد تو نہیں ہو گئے.
جیسے شیطان رمضان المبارک کا عید کا چاند نظر آتے آزاد ہو جاتا ہے، تو کیا ہم بھی آزاد ہو گئے اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت سے؟ اگر یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، تو گویا ہم نے کچھ نہیں حاصل کیا بلکہ اپنے لیے وبال جان پال لیا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین جب موقع دیتا ہے، ایک موقع کسی کو چانس دیتا ہے، اب چانس انسان گنوا دے، وہ موقع گنوا دے، تو اس کے لیے اس سے بڑی محرومی کی بات کیا ہوگی، اور اللہ رب العالمین اس کی گرفت بھی کرے گا۔ تو یہ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو بندگی کا یہ مقصد نہیں ہے، اور بندگی کا یہ تصور ذہن و دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ کچھ خاص ایام میں ہم اللہ کی عبادت کر لیے، اب ہمارا بیڑا پار ہے، نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ شیطانی سوچ ہے، یہ شیطانی نظریہ ہے، یہ ایک مومن بندے کا، اللہ کے بندے کا نظریہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ شیطانی نظریہ ہے۔ اور شیطان وسوسے کے ذریعہ انسان کے دل و دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ تو اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ ہم خود تو جہنم میں جائیں گے، اور سارے لوگوں کو جس پر میری بس چلے گی ان سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تو اپنی پارٹی کو، اپنے گروہ والوں کو اپنی بندگی کی طرف یا معصیات و منکرات کی طرف، شیطانی امور کی طرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ یہ لوگ جہنمی ہو جائیں، جہنم کے اندر اس کا ساتھ دینے والے بن جائیں۔ تو یہ شیطان بلا رہا ہے، لیکن جبکہ اللہ رب العالمین بلاتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے مغفرت کی طرف جلدی کرو، توبہ استغفار کی طرف جلدی کرو، اور خیرات کی طرف، نیک اعمال کی طرف جلدی کرو۔ دوسری جگہ فرماتا ہے کیوں؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جنت جو تیار کی گئی ہے وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میں نے اس سے پہلے کے خطبے میں بیان کیا تھا کہ تقویٰ دو طرح سے حاصل ہوتا ہے، ایک تو استغفار سے، اور اس کے بعد اللہ کی بندگی اور معصیات و منکرات سے دوری سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جمع کر دیا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے مغفرت کی طرف جلدی کرو، اور ایسے جنت کی طرف جلدی کرو جس کی یعنی چوڑائی، کشادگی آسمان و زمین کے مانند ہے۔ اعدت للمتقین، یہاں اللہ رب العالمین بتا رہا ہے یہ جو جنت ہے، اتنی کشادہ جنت ہے، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفات بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، کیا یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوئی رمضان المبارک کے ایام سے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین رمضان سے ہمیں یہی چاہتا تھا کہ بندہ متقی پرہیزگار بن جائے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ اے لوگو، تو جب تم اللہ رب العالمین سے عہد کر لو تو اس کو پورا کرو۔ ہم نے رمضان المبارک میں جو بھی عبادتیں کی یا اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کیا، اس لیے کیا تھا کہ پھر ہم اسی پر واپس آ جائیں گے۔ اگر یہ نیت تھی تو آپ 100% سمجھیں آپ کا توبہ قبول نہیں ہوا، کیونکہ توبہ کے شرائط میں سے ہے کہ اب انسان وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اگر یہ سوچ، یہ خیال دل و دماغ میں بیٹھا رہا رمضان کے ایام میں کہ ہم پھر وہی کریں گے، رمضان کے بعد ہم نمازیں چھوڑ دیں گے، فرائض کو، واجبات کو چھوڑ دیں گے، وہی زندگی گزاریں گے جیسے ایک مشرک زندگی گزارتا ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے اور جس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، وہ دنیاوی زندگی کو اپنی اصل زندگی سمجھتا ہے، اصل خوشی سمجھتا ہے، ایسے ہی زندگی گزاریں گے تو آپ سمجھ لیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے توبے کو رد کر دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین سے عہد کرو، عہد، تو تم اللہ رب العالمین کے عہد کو پورا کرو۔ آپ دنیاوی معاملات میں لے لیجئے، ایک انسان ہے، ایک مسلمان بھائی، کوئی انسان، عام انسان ہے، اس سے عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدہ، یہ عہد وعدہ ہے، وعدہ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا کہ ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے یا آئندہ یہ کام ہم کریں گے، اور اس کے بعد وعدہ خلافی جب کرتا ہے تو اسے غدار کہا جاتا ہے، اسے غدار کا لقب ملتا ہے، اور وہ انسان جس سے وعدہ کیا ہوتا ہے اسے تسلیم نہیں کرتا ہے، اسے غدار سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک انسان
ایک نوکر ہے، ایک غلام ہے، اپنے مالک کی زندگی بھر بندگی کیا ہو، زندگی بھر بندگی کیا ہو، 1-2 مہینے کی بات نہیں ہے، زندگی بھر بندگی کیا ہو، لیکن کیا ہو آخر میں کیا کرے؟ دھوکہ دے دے، اپنے مالک کے حقوق میں وہ کیا کر دے؟ دغا سے کام لے لے، دھوکہ دے دے، اسے کچھ ایسے امور انجام دے دے جو اس کی وفاداری کے خلاف ہو، تو مالک اسے کیا کہے گا؟ یہ غدار ہے۔ کیوں؟ وفاداری کا تقاضا یہ تھا کہ وہ وفاداری نبھاتے رہتا، بے وفائی نہیں کرتا، دغا نہیں کرتا، لیکن کیا ہوا؟ اس نے وفاداری کے خلاف کام کر دیا، تو اسے غدار کا لقب ملتا ہے، اسے اپنے یہاں سے نکال بھی دیا جاتا ہے بس اوقات۔ تو کیا آپ دیکھیں، یہ دنیاوی سوچ ہے، دنیاوی نظریہ ہے۔ اللہ رب العالمین بھی کہتا ہے، دیکھیے جب تم عہد کرو اللہ رب العالمین سے، وعدہ کرو تو تم اسے پورا کرو، ایسے لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ کہ جو لوگ قسمیں کھائیں اس کے بعد قسموں کو توڑ دیں، وعدہ کریں اور وعدے کو توڑ دیں۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور اس طرح فرماتا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جو دھاگے کو بونے اور اس کے بعد کیا کرے؟ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو ایسے عورت کے مانند بن جاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھیے کچھ عمل کرو تو عمل کے بعد ایسا نہ کرو کہ وہ عمل سارے کے سارے برباد ہو جائیں، وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو کہ سارے کے سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے جنتی والا عمل ہے، اور واقعی جنتیوں والا عمل ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور لوگوں کی نظروں میں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو جہنمی والا عمل کرتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے، جنتی۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس موقع پر کہ انسان کے عمل کا معیار کیا ہوتا ہے؟ خاتمے پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری میں یہ اضافہ ہے، انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ خاتمے پر ہوتا ہے۔ انسان کی وفات کس حالت میں ہوئی ہے؟ اللہ کی بندگی میں ہوئی ہے یا معصیات و منکرات اور غفلت میں ہوئی ہے؟ تو اس کا معیار اللہ رب العالمین کے یہاں ہوتا ہے، وہ معیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرماتا ہے۔ ایک انسان زندگی بھر اللہ کی بندگی کر رہا ہے لیکن اسے کیا ہوا؟ غرور کا شکار ہو گیا۔ دیکھیے ہمیں عبادتوں کے بعد غرور کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان ہمیں دیکھیے اس طرح کی سازشوں کے ذریعہ ہم سے عملیں بھی کرواتا ہے، اور اس کے بعد الٹا ہمارے لیے وہ والے جان بھی بن جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں ہم عمل کرتے ہیں، اب عمل کے بعد یہ سوچ لیے کہ اب ہم تو جنتی ہو گئے، یہ سوچ لیے کہ اب ہم جنتی ہو گئے، اب ہمیں اب کچھ ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی۔ یہ تصور اگر ہے تو یہ سوچیں یہ شیطانی تصور ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین اس تصور کے خلاف حکم دیتا ہے، اس تصور کے خلاف حکم دیتا ہے۔ شیطان تو عملیں کروا کر کے برباد کرنے پر تلا ہوا ہے تاکہ انسان اس کے ساتھ جہنم میں جائے، لیکن ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ کبھی یہ نہیں کرے گا کہ اپنے عمل کو کرنے کے بعد اس کو برباد کر دے۔ ایک مومن بندے کا تصور نہیں ہو سکتا اس طرح، کیونکہ وہ جو کچھ کرے گا اس کی حفاظت کرے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیے آپ یہ تصور اگر ہمارے ذہن و دماغ میں ہے تو نکال دینا چاہیے کہ کوئی انسان اپنے عمل کے بلبوتے صرف اپنے عمل کے بلبوتے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح حدیث ہے، اپنے عمل کے بلبوتے انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو کیا یہ سب ہم سب کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، ولا انا، میں بھی صرف عملوں کی بنیاد پر، اچھے اعمال ہو تب بھی صرف عملوں کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے۔ الا ان يتغمدني الله برحمة منه، اللہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے، اللہ کی رحمتوں کے ہم محتاج ہیں۔ تو یہ دیکھیں صرف ایک تصور اگر آتا ہے ذہن میں، صرف عمل ہمارے لیے کافی ہے، ہم نے کر لیا 1 مہینے کافی، یہ تصور تو بالکل غلط ہے۔ یہ مسلمانوں کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، یہ رسم و رواج پر چلنے والے لوگوں کا تصور ہو سکتا ہے کہ کچھ دن کر لیے اور ہماری ساری گناہ دھل گئے۔
کہیں جا کر کے نہا لیے، سارے گناہ دھل گئے، آپ کچھ بھی کرو، یہ تصور ہمارا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا تصور نہیں ہے، رسم و رواج پر چلنے والے لوگوں کا تصور ہو سکتا ہے۔ ایک مومن بندے کا تصور یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ ایک مومن بندہ موت تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تقوی جو جن کے یہاں ہوگا، متقی جو لوگ ہوں گے، تو ان کا یہ تقاضا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو ایمان اور اسلام کی حالت میں گزارتے رہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ تو یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ چند ایام عبادت کر لیے، اس کے بعد خلاص جو بھی چاہو کرو۔ یہ اپنا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے یہ ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ اور اگر انسان عبادت کرتا ہے، عبادت تو مطلوب ہے زندگی بھر، لیکن صرف عبادت کو جنت کا پروانہ نہیں بن سمجھنا چاہیے، اس کے ذریعے جنت کا پروانہ مل جائے گا، جنت کی ٹکٹ مل جائے گی، یہ تصور ذہن و دماغ میں نہیں ہونا۔ بغیر اللہ رب العالمین کی رحمت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ سوچیں، بغیر اللہ رب العالمین کی رحمت کے، اللہ رب العالمین کی رحمت اگر شامل حال نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو آپ دیکھیں، ہم چند دنوں عمل کرتے ہیں اور غرور کے شکار ہو جاتے ہیں، یہاں تک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا، سارے لوگوں پر فوقیت حاصل کر لی۔ یہ تصور کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ شیطانی تصور ہے، اور شیطان کیا ہے؟ یمنیہم، انہیں آرزویں دلاتا ہے۔ کیسی آرزو ہے؟ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کن کے لیے ہے یہ نہیں بتائے گا، کن کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے یہ نہیں بتائے گا۔ جو اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ کر کے آنے والے ہوں گے، رجوع کرنے والے ہوں گے، توبہ استغفار کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے غفور الرحیم ہے نا؟ یا ان کے لیے جو سرکشیوں میں مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین کی بغاوت پر بغاوت کیے جا رہے ہیں، کفر و طغیان میں مبتلا ہیں، بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں، اور اسی کو دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں اور اپنی زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ شیطان ہے۔ شیطان کیا ہے؟ امیدیں دلاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، رغبت کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے چاہتے ہوئے ہمیں جنت چاہیے۔ یہ عمل ذریعہ ہے، عمل کے بغیر جنت نہیں ممکن ہے، لیکن عمل صرف عمل میں کہہ رہا ہوں، صرف عمل جنت کے داخلے کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی معلق ہے اعمال صالحہ پر۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کب حاصل ہوگی؟ جب ہم نیک عمل کریں گے، اللہ کی بندگی زندگی بھر کرتے رہیں گے، تب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایک مومن بندہ صرف امیدوں پر نہیں جیتا ہے، ایک مومن بندہ امیدوں پر نہیں جیتا ہے۔ یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے، ایک گمراہ فرقہ ہے مرجیہ، اور اس فرقے کی ایک آپ دیکھیں اتنی اس کے اندر گمراہی ہے، اتنی بڑی بڑی گمراہیاں ہیں، یہاں تک یہ مرجیہ فرقے کے لوگ کہتے ہیں فرعون اور ایک مسلمان بندہ ایمان میں برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے۔ اس کے یہاں کیا ہے؟ صرف امیدیں ہیں اللہ رب العالمین سے، خوف نہیں ہے، جہنم سے خوف نہیں ہے، صرف بس اللہ رب العالمین سے جنت کی امیدیں لگائے بیٹھے رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو غفور الرحیم سمجھتا ہے، رحم الرحیم سمجھتا ہے، اور بس یہ نہیں سمجھتا اللہ رب العالمین جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور غضب نازل کرنے والا بھی ہے، غصہ بھی ہوتا ہے اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین کی پکڑ کیا ہے؟ بڑی مضبوط ہے۔ یہ اس کے ہاں تصور نہیں ہوتا، صرف امیدوں پر پلتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا شیطان کے بارے میں کہ انہیں آرزویں دلاتا ہے، آرزویں، یہی سب امیدیں ہیں، آرزویں ہیں۔ انسان ایک اللہ کی بندگی کیا رمضان بھر، چھوڑا کیوں آخر؟ اگر چھوڑتا ہے اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے موت تک عبادت کرنی ہے، اب کس کی عبادت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر آپ کے لوگ اتباع نہیں کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے وہ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں اور شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین تو اس بات کا نہیں حکم دیتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اور اس آدمی سے بڑا گمراہ ہے کون ہو سکتا ہے؟
کون گمراہ ہو سکتا ہے اس آدمی سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائیاں موجود ہیں، اس کے باوجود کیا ہے اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، غیر اللہ کی پیروی کرتا ہے، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ دیکھیے تصور ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ صرف ہم سے تو اللہ رب العالمین سے بہت امید ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح صرف خوف کی حالت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا یا زندگی گزارنا، یہ بھی اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اس کے خلاف ان کا عقیدہ ہے، جو صرف خوف کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف جہنم سے ڈرتے ہیں، جنت کی رغبت ان کے ہاں نہیں ہے، صرف جہنم سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ بھی عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں امید لے کر کے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان کی مومنوں کی صفت بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ جو ان پر ذمہ داریاں ہیں اس کو کرتے ہیں، وہ قلوبہم وجلہ، اس کے بعد ان کے دل گھبرائے رہتے ہیں، عمل کرتے ہیں جو انہیں مکلف کیا گیا ہے کرنے کا وہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے دل گھبرائے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ دیکھیں انہوں نے سوچا یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہوگی آیت جو چوریاں کرتے ہیں اور زنا کرتے ہیں، زنا اور اسی طرح شراب پیتے ہیں، یہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے شاید اسی لیے کیونکہ وہ گناہ جب کرتے ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بنت صدیق، اے ابو بکر کی بیٹی، یہ لوگ مراد نہیں ہیں اس آیت میں، بلکہ مراد وہ لوگ ہیں الذین یصلون، جو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ یصومون، جو روزے رکھتے ہیں، وہ یتصدقون، اور صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ، اور ڈرتے رہتے ہیں ایسی حالت میں کرنے کے بعد بھی۔ روزے نماز دیکھیں گزرا ہے نا، روزہ بھی گزرا ہے، نماز بھی گزرا ہے، صدقہ خیرات بھی گزرا ہے، اس طرح بڑے بڑے اعمال گزرے ہیں رمضان مبارک کے دنوں میں، یہ سارے کے سارے کرتے ہیں عمل، اس کے باوجود بھی کیا ہے گھبرائے رہتے ہیں، ڈرے سے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول نہ فرمائے، رد نہ کر دے۔ یہ ڈر اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے امید کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سبب، اس کے ذریعہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ دونوں امید اور خوف ایک مسلمان کی صفت ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک طرف انسان ہے دوسری طرف اس کے اندر نہیں وہ چیز ہے، رجا ہے، امید ہے، خوف نہیں ہے، یا اس طرح خوف ہے امید نہیں ہے، تو گویا وہ مسلمانوں کے طریقے سے ہٹا ہوا انسان ہے۔ اپنے نفس کا علاج کرنا چاہیے، اسے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس کو صحیح رخ پر لانا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے امید کے ساتھ ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، بندگی کرے، تاکہ کہیں جب اللہ رب العالمین ہماری غلطیوں کو دیکھے، ہمارے گناہوں کو دیکھے اور اس کے بعد ہماری خوف و امید کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ اگر یہ چیز نہیں رہے گی، صرف امید ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں رہے گا، اس کے عذاب، اس کے عقاب، اس کے غضب سے ہمیں خوف نہیں رہے گا، ڈر نہیں رہے گا، ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا، تو انسان بغاوت پر آ جائے گا، انسان سرکشی پر آ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ سب کچھ کرے گا جو ایک غیر کرتا ہے، جس کے ہاں آخرت کا تصور ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا خوف نہیں اس کے دلوں میں ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں سے کچھ امید نہیں اس کے دلوں میں ہے۔ تو لہذا یہ چیز ہمارے مسلمانوں کے درمیان ہونی چاہیے کہ صرف امیدوں پر عبادت نہ کی جائے۔ ایک دن عبادت کر لیا، جیسے آج بدعتی حضرات جو ہیں یا اس طرح کے شرک و کفر مبتلا لوگ ہیں، ان کے یہاں کچھ ایسی حدیثیں یا کچھ ایسی مخصوص عبادتیں ہیں، مخصوص ایسی عبادتیں انہوں نے گڑھ لی ہیں اور حدیثیں بھی گڑھ لی ہیں کہ اگر ہم سال بھر میں ایک دن یہ عبادت کر لیے تو سال بھر انسان نمازیں بھی نہ پڑھا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، نمازیں بھی نہ پڑھا ہو تو اس کی ساری بخشش ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں یہ تصور کہاں سے آیا؟ یہ تصور وہیں سے آیا جب جہالت پیدا ہوئی، قرآن و سنت کی تعلیمات سے انسان غافل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا؟ آپ دیکھیں
اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ عبادت ہے. ایک ذرا سا وقفے کے ساتھ تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے رک کر کے سوچیں، غور کریں. ہمیں پیدا کیا انسان کو اللہ رب العالمین نے ساری نعمتیں دنیا کی جو پیدا کی کس کے لیے پیدا کی؟ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے لوگو، دنیا کی ساری نعمتیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، کسی اور کے لیے نہیں. ہم دیکھیں جانور کو کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں، ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے جو حلال جانور ہیں حلال قرار دیا ہے کہ ہم انہیں کھائیں. ہمارے لیے وہ اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں ہمارے لیے. اور دنیا کی ساری نعمتیں آپ دیکھیں، ساری آرائشیں جو ہے، ناز و نعمتیں جو ہیں، اللہ رب العالمین نے کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ انسانوں کی، کسی اور کے لیے نہیں، اصل انسانوں کے لیے پیدا کی. ایک دن میں لوگ کتنی جانوں کو مار کے کھا جاتے ہیں. ان جانوں کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ انسان کی اہمیت ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے انہیں وہ پیدا کیا تھا تو اس لیے کھایا گیا انہیں. لیکن کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ساری ناز و نعمت جو دی ہے کس لیے دی ہے؟ ہمیں بس اگر یہی مقصد ہوتا تو جانور ہم برابر ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو کہ اللہ رب العالمین کی کبھی معصیت نافرمانی نہ کرے تو وہ فرشتہ ہے. تو یہ صفت تو انسانوں میں نہیں ہے. لیکن اگر معصیت و گناہ کرتا ہے اور اچھائی کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک مومن کی نشانی ہے، ایک مسلمان کی نشانی ہے، اور اللہ رب العالمین کے محبوب ترین مخلوق کی نشانی ہے. لیکن ایک انسان ہے، ایک بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا ہے، خواہشات نفس پر چلتا ہے. خواہشات نفس، جو اس کا دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. جو اگر دل کیا نماز پڑھنے کا نماز پڑھا، نہیں کیا نہیں پڑھا. عبادتیں کرنے کا من کیا نہیں کیا. تو کہتے ہیں ایسا آدمی جانوروں سے بدتر ہے. جانوروں سے بدتر ہے. کیوں؟ جانوروں کے پاس تو عقل سمجھ بوجھ، ان کے پاس انبیاء نہیں آئے، ان کے پاس علماء نہیں آئے بتانے کے لیے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی نفس کی پرستی میں چل رہے ہیں. اگر انسان خواہشات نفسانی کی زندگی پر چلتا ہے، ہوائے نفس کی زندگی پر چلتا ہے، تو گویا اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جانوروں سے بدتر ہے ایسے لوگ. جانوروں سے بدتر اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جانوروں کے پاس تو کم سے کم عقل نہیں ہوتا، اس لیے اپنے خواہش کے مطابق چلتے ہیں. انسانوں کے پاس تو سارے وسائل ہیں، اور دنیا کی ساری ناز و نعمت انہی کے لیے، انسانوں کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر انسان خواہشات نفس پر چلے، شیطان کی پیروی کرے، تو یہ جانوروں سے بدتر ہے. اسی لیے ہے. آپ دیکھیں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انسان اگر غور کرے کہ اللہ رب العالمین نعمتیں جو ہمیں دیتا ہے، نعمتیں ہمیں جو دیتا ہے، اور اس نعمتوں کو ہم تک پہنچانے کے پیچھے کتنے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور کتنے لوگ اس میں یعنی مدد کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور کتنے لوگوں کا تعاون حاصل ہوتا ہے، تو انسان واقعی اللہ رب العالمین کی بڑائی کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائے گا. کہتے ہیں ایک لقمہ انسان کھاتا ہے، ایک لقمہ آپ غور کر کھا لیتے ہیں، خرید لیے کھا لیے، ہم سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، لیکن جو غور کرنے والے ہیں غور کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک لقمہ انسان اپنے جسم میں ڈالتا ہے، تو کہتے ہیں اس کے پیچھے تقریباً یا اس سے زیادہ 300 لوگوں کا اس میں کیا ہوتا ہے؟ تعاون ہوتا ہے، مدد ہوتا ہے. 300 لوگ، یہ تو ان کی تعداد ہے اپنے حساب سے. اور آج کے زمانے میں دیکھیں ان لوگوں نے اس میں اپنا کچھ نہ کچھ مدد کیا ہے، اس میں اپنا ہاتھ بٹایا، اس کے بعد وہ نعمت دھیرے دھیرے ہم تک پہنچی ہے. آپ دیکھیں ایک دانہ نکلتا ہے زمین سے، دانہ ڈالنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنے لوگ اس میں لگتے ہیں، کتنا خرچ ہوتا ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد جب بالی نکلتی ہے اس میں دوائیاں ڈالی جاتی ہیں، کیا کیا جاتا ہے، کٹائی ہوتی ہے. کٹائی کے بعد اس کو انسان صاف کرتا ہے، دانے کو کھانے کے قابل بناتا ہے. پھر وہ دانہ کہاں سے کہاں تک ہم تک پہنچتا ہے. آپ دیکھ کتنے لوگوں کا ہاتھ شامل ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسان کر دیا ہے. ہم پیسے دیتے ہیں، ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. لیکن انسان کو یہ غور کرنا چاہیے، یہ جو آسانی کے ساتھ جو مل رہی ہے، یہ چیزیں مل رہی ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے.
اللہ رب العالمین نے یہ آسان بنایا تب مل رہی ہیں ورنہ نہیں مل سکتی۔ انسان اگر خود کرے پھر خود کھائے پھر آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے معاونین پیدا کی ہے، نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، تو انسان کو غور کرنا چاہیے ساری ناز و نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو کس لیے دی ہے؟ یا دنیا کے اندر عیش و آرام کے لیے دی ہے یا اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے دی ہے، تاکہ انسان اللہ کی بندگی کر کے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو دنیا میں پریشان کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اس وقتی زندگی میں، تھوڑی سی زندگی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہاری تو یعنی جو کم عقلی ہے، کم عقلی کی بنیاد پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت باقی رہنے والی چیز ہے، آخرت باقی رہنے والی چیز ہے، دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے، چند دنوں کے لیے ہے، ہم کب مر جائیں نہیں معلوم ہے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیں اتنی یعنی ہماری جو غلط روی ہے اور سرکشیاں ہیں کتنی بڑی بڑی ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ نہ سوچیں کہ ہم اگر اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ بغاوت کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، پھر بغاوت کا معاملہ کرتے ہیں، تو ایسا نہ سوچیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کی عاقبت کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو جو اس طرح ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر، اللہ کے ساتھ بغاوت کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ڈھیل دیتا رہتا ہے، انہیں یہاں تک کہ آسائشوں سے، ناز و نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو دیتا رہتا ہے، ان کے معصیت پر ہونے کے باوجود بھی، گناہ کے کام کر رہے ہیں، گناہوں کو مبتلا ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کچھ بندوں کو دیتا ہے، اس لیے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب یہ کوئی تصور نہ کرے کہ اللہ رب العالمین جس سے خوش ہوتا ہے اسے دنیا دیتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا۔ یہ تصور مسلمانوں کا تصور نہیں ہے۔ مسلمانوں کا تصور یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا تو مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، اور آخرت صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ دنیا کیا ہے؟ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، ایسا نہیں مسلمانوں کو محروم کرتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، لیکن کافروں کو بسا اوقات مسلمانوں کے مقابلے میں بسا اوقات زیادہ دیتا ہے، اس لیے تاکہ مسلمان کہیں ایسا نہ ہو، انہیں آزمانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی آسائش میں دیکھ کر کے ان مالداروں غیر مسلموں کو دیکھ کر کے یہ نہ تصور کر بیٹھے کہ یہ صحیح ہے یا ہم صحیح ہیں۔ ان کی راہ پر ہمیں بھی چلنا چاہیے اور اپنی اصل راہ سے بھٹک نہ جائیں۔ اللہ رب العالمین بسا اوقات ایسے بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا کہ تم بہت زیادہ فکروں میں مبتلا ہو جاتے تو ہم کافروں کے گھروں کو، دنیا کے اندر کافروں کے گھروں کو، ان کی سیڑھیوں کو اور ان کے یعنی محلات کو سونے چاندی کا بنا دیتے، سونے چاندی کا بنا دیا جاتا، اس لیے کیونکہ دنیا ہی میں ان کے لیے جو کچھ ہے وہ ہے، اب اس کے بعد آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو اللہ رب العالمین بسا اوقات گناہوں پر بھی دیتا ہے، گناہوں پر وہ باقی رہتا ہے، اس کے باوجود بھی دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے خوش رہتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اسے ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے، ہر ایک کو اصل میں یہی سے انسان کے فطور پیدا ہوتا ہے اور شیطانی چال کا شکار ہوتا ہے انسان کہ ہم نے تو ایک مہینہ عبادت کر لیا، اب عبادتیں نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ساری نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، یعنی خوش ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ نظریہ ہمارا نہیں نظریہ ہے، یہ اگر نظریہ ہے تو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین جس سے راضی ہوتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، آزمائش کے لیے دیتا ہے، یا بسا اوقات اسے مزید اس کے گناہوں میں بھلا دینے کے لیے، گناہوں میں اس کو دبا دینے کے لیے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں
انسان گناہوں میں ملوث ہے، فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، واجبات پر پابندی نہیں برتتا ہے، اور اللہ کی معصیت میں زندگی گزارتا ہے، تو سمجھ لے وہ، اور اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل میں ہے، مہلت میں ہے، مہلت میں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت تلاوت کی، تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان اللہ لا یملی للظالمین، کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو مہلت دیتا رہتا ہے۔ یہ تصور نہ کرے انسان کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہے، ہم اگر معصیت پر ہے تو اللہ رب العالمین ڈھیل دیتے رہتا ہے، یہاں تک اس لیے نہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین خوش ہے یا اس کو خوش ہو کر کے سب کچھ دے رہا ہے اور اس مصیبت میں نہیں ڈال رہا ہے، بلکہ ڈھیل اس لیے دے رہا ہے جب اسے پکڑے گا تو مہلت نہیں دے گا، اس لیے ڈھیل دیتا ہے۔ تو انسان غفلتوں کا شکار نہ رہے، اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے غافل نہ رہے، کیونکہ غفلت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی ذکر سے غافل ہو گئے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ یہاں زندگی تنگ ہونے سے مراد اللہ مفسرین اکرام کہتے ہیں قبر کی زندگی ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن قبر میں ان کی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن میں اندھا ہو کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ ہم تو آنکھوں والے تھے، دیکھنے والے تھے، صاحب بصارت تھے، ہمیں اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جیسے تمہارے سامنے دنیا کے اندر حق واضح تھا، دکھائی دیتا تھا، اور تم نے آنکھیں بند کر لی تھی، اللہ کی عبادت نہیں کی، حق کو اختیار نہیں کیا، حق سے روگردانی کی، تو آج جزا ہے اسی کا جزا ہے، ویسے ہی بدلہ ہے کہ تمہیں اندھا ہو کر کے اٹھایا گیا۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے اور اپنے اعمال پر نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان جب اللہ کی عبادت و بندگی سے غافل ہوتا ہے تو طرح طرح کے خرافات میں ملوث ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی بندگی کے علاوہ جو راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ نہیں ہے، شیطان کا راستہ ہے۔ اسی لیے انسان کو غور کرنا چاہیے، فکر کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیا انسان کبھی یہ تصور میں لا سکتا ہے کہ ایک انسان تجارت کر رہا ہے، ہم اسے کہیں ابھی آپ نے تو کئی سالوں تجارت کیے، 1 سال تجارت کیا، 1 مہینے تجارت کی، اب تم تجارت چھوڑ دو، اب جو کچھ کمایا تھا اس کو گواؤ، تجارت کی ضرورت نہیں ہے، پھر جب ایک موسم آئے گا 1 مہینے پھر تجارت کر لینا، اس کے بعد خوب اڑانا، اگر نہیں بچے گا تو قرض لے کر کے اڑانا، کہیں اور سے لے کر کے اڑانا، صرف 1 مہینے کام کرنا، 1 مہینے تجارت کرنا، تو کیا کوئی تصور یہ قبول کرے گا؟ کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ تو کیسے اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے ساتھ جو تجارت ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ جو تجارت ہے اس کو کیسے ہم قبول کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں ایمان کے ساتھ، احسان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کے اللہ رب العالمین توفیق دے، اور ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، تقوی کی حالت پر آئے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کامیاب ہو سکیں۔ اور اللہ رب العالمین اگر ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہم غافلوں میں شمار ہوتے ہوں تو اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کے طریقے پر چلنے والا بندہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین تجھ سے ڈرنے والا ہمیں بندہ بنا دے، تاکہ ہم کامیاب ہو سکے دنیا میں اور آخرت میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.